مشکل کی اس گھڑی میں مالداروں کے لیے جو اسوہ ہے، جو نمونہ ہے، وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہم کچھ بھی ہوں، بہرحال مسلمان تو ہیں۔ آپ دیکھیے، جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ دین اسلام کی محبت کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے، تو وہاں مسلمانوں کا ایک اور گروہ تھا جنہیں انصار کہا جاتا ہے۔ مشکل کس گھڑی میں جب مہاجرین اپنا وطن بھی چھوڑ کے چلے گئے، کھانے پینے کی چیزیں بھی گھر میں پڑی ہیں، کئیوں کی بیوی بچے بھی مکہ میں ہیں، سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تنہا ہیں۔ دنیا انسانیت کے سب سے بڑے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کی اس گھڑی میں امت مسلمہ کا آپس میں جو تعلق ہے اخوت والا، اس کا شعور دیا، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری ان کو آپس میں رشتہ اخوت کے اندر پرو دیا۔ انصار نے کیا کیا تھا؟ وہ مالدار تھے، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے اگر ان پر مشکل آئی ہے تو ہم کیا کریں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت حاصل کی تھی اور جو دین کے مزاج سے واقف تھے، انہوں نے اپنی آدھی جائیداد اپنے بھائیوں کے حوالے کر دی۔ اور پھر تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کے بھائی نے کہا کہ 2 بیویاں ہیں میری، ایک طبی ضرورت ہے آپ کی، اگر آپ چاہیں تو ایک کو طلاق دے دیتا تاکہ عدت گزار کے وہ آپ کے عقد میں چلی جائے۔ یہ رشتہ اخوت تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، لیکن یہ رائے گاں نہیں گیا۔ آج بھی قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے۔ انصار کے اس جذبے کو، انصار کی اس قربانی کو، انصار کے اس ایثار کو وہ یوں نہ سمجھے کہ وہ ہوا میں اڑ گیا اور آج اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آج تک ذکر ہے، قیامت تک ذکر چلے گا۔ اور پھر ذکر بھی کون کر رہا ہے؟ رب العالمین کر رہا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور ایسے عظیم لوگ اپنی ضرورتوں کو انہوں نے بھلا دیا، اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی مہاجرین ان کو اپنی ذات کے اوپر پریفرنس دی، ترجیح دی۔ تو ایک تو رشتہ اخوت، مواخات مدینہ، اس کو یاد کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اپنے مومن ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر اسی سینس میں ہم مزید اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں تو درجنوں ایسی احادیث ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے لیے کل جسد الواحد قرار دیا ہے۔ جیسے ایک جسم ہو تو فرمایا جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف آئے تو سارا جسم ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تدا لہو سائر جسدہ، کہ سارے کا سارا جسم جو ہے بالسہر والحمى، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف سر کو بھی ہوتی ہے، بخار پورے جسم پہ طاری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ پاؤں کا تھا کہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، یہ سر کو کیا ہوا؟ اس کو تکلیف ہو گئی۔ آنکھوں کو کیا ہوا؟ اس کو نیند نہیں آ رہی، مسئلہ تو پاؤں کا تھا۔ تو فرمایا جیسے پورے جسم کی، انسانی بدن کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، ایسے ہی امت مسلمہ کی بھی آپس میں کوارڈینیشن ہے۔ تو ایک کا دکھ وہ مالی ہو، جسمانی ہو، اس کو دیکھ کر اگر دوسرا مسلمان پریشان نہیں ہوتا اور آگے بڑھ کر اس کی مدد کے لیے پریشان نہیں ہو جاتا، تو وہ دیکھ لے
کہ وہ ایمان کے کس رتبے اور کس درجے پہ قائم ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی درجنوں ایسی حدیث ہے۔ پھر میں دوسری بات اس سلسلے میں خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں اور بار بار ہر انسان پڑھتا ہے، کل من علیہا فان، کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، کہ یا یہ حکم جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف سنانے والوں کے لیے ہے، یا یہ مریض لوگوں کے لیے ہے کہ زمین پہ جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، سو تم بیمار ہو جلدی ختم ہو جاؤ گے، یا یہ حکم جانوروں کے لیے ہے، یہ حکم مالدار کے لیے بھی ہے، یہ حکم غریب کے لیے بھی ہے۔ کلو من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے فنا ہونا ہے۔ تو جب فنا ہو جانا ہے تو پھر انسان کا مال بھی فنا ہو جائے گا، انسان کی عزت بھی فنا ہو جائے گی، جھوٹی جو اس کا غرور اور جو تکبر ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا، اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب انسان خود نہیں رہے گا تو اس سے ریلیٹڈ باقی کیا چیزیں رہیں گی؟ اگر کوئی چیز سلامت رہے گی مرنے کے بعد بھی تو وہ عمل ہوگا جو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے ایک انسان نے سر انجام دیا، وہ فانی نہیں ہے، یعنی جو باقی کے لیے کیا ہوگا۔ باقی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ تو جو عمل باقی کے لیے رکھا ہوگا وہ عمل بھی انسان کو اس باقی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو دوسرا نقطہ اس سلسلے میں ہمیں یہ کہ ہمیں اپنے مال و دولت پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا اور اس کو بچانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ فرق رکھا ہے امیر اور غریب کا، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، یعنی چھین کے آزماتا ہے، اس کی آزمائش کے اپنے طریقے۔ تو آج اگر کسی کے پاس 4 پیسے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے اس میں میرا بڑا کوئی کمال ہے، اللہ نے اس کو دیے اس لیے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آگے بڑھے اور ان کی خدمت کرے۔ پھر آج کل میں نے وہ ایک ایپ کی ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں جناب کہ یہ علاقہ سیف زون ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، یو آر لیونگ ان سیف زون۔ تو میں کہتا ہوں یہ سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم سیف زون میں ہیں؟ چلے اس کو مان بھی لیا جائے، اس کانسیپٹ کو اگر ہم لوگ تسلیم بھی کر لیں تو ایک بات بحیثیت مسلم ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ایک جگہ ہے، وہاں پر بھی ڈینجر زون بھی ہوگا، سیف زون بھی ہوگا۔ تو جس نے جس جگہ پہ جتنا رہنا ہے وہ اپنی سیفٹی کی وہاں پر اتنی ہی جو ہے وہ کوشش کر لے۔ اگر تو اس دنیا کے اندر بقا ہے تو پھر یہاں کی سیفٹی کے لیے اور سیف زون میں رہنے کے لیے آپ کوشش کریں، اور پیسہ اگر آپ کو سیف کر سکتا ہے تو بچائیے ضرور اس کو۔ لیکن قبر اور قبر کے ساتھ جڑی ہوئی دیگر جو قبریں ہیں وہاں بھی ایک ایک قبر کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ قبریں سیف زون کے اندر ہیں اور کچھ قبریں ڈینجر زون کے اندر ہیں۔ وہ برزخ کی جو لائف ہے وہ بہت طویل ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علاقے کو اور اس زون کو سیف کیا جائے، اس پلیس کو سیف کیا جائے۔ اور وہ کس صورت میں سیف ہوگا؟ جب آج ہم مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے لیے کوئی کرے گا، یعنی لوگوں کی خدمت کریں گے، جس کے پاس کچھ ہے وہ ذخیرہ اندوزی پہ نہ اتر ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ اس کو محفوظ نہ کرنا شروع کر دے۔ ہاں یہ محفوظ کرنا اگر اس کو سیف زون میں لے کر جا سکتا ہے تو پھر ضرور کرے بھائی، ضرور کرے۔ لیکن اگر یہ بات ایسی ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایسا کر کے جاتے۔ تو آپ کے تو غلامی اتنے تھے، آپ کے تو چاہنے والے اتنے تھے، تحفے تحائف آتے تھے، لیکن وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکاؤنٹ نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنے پیسے ہیں یا چھوڑ کے گئے ہیں وراثت، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گئے، کیونکہ یہ چیز انسان کو سیف زون میں لے کر جانے والی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا کچھ آتا، لاکھوں کی تعداد میں تحفے آتے، آپ اس کو
امت کی تبلیغ کے لیے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ یہ عمل انسان کے لیے کیا کرنے والا ہے، سیف زون میں لے کر جانے والا ہے۔ وہ برزخ کی زندگی انسان کی سیف ہو جائے گی، حشر کی زندگی سیف ہو جائے گی۔ 80,000 درہم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ نے کسی نے تحفے کے طور پہ پیش کیا، مصلی کے اوپر بچھا دیا، مسجد نبوی کے اندر سائلوں کو دیے جا رہے ہیں، سائلوں کو دیے جا رہے ہیں۔ 1 درہم بھی گھر میں نہیں لے کر گئے۔ گھر میں بھی کوئی ہر روز وہاں پر گوشت نہیں پکتا تھا، وہاں تو کئی کے دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چاہیے تو تھا کچھ 10 15 20 درہم اس میں سے بچا کر گھر میں لے کر جاتے، لیکن آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے درہم مستحقین کے اندر تقسیم کر دی، غلاموں کے اندر تقسیم کر دی۔ اور جب سب کچھ تقسیم کر چکے تو پھر بعد میں ایک آدمی آیا، عرض کی اللہ کے نبی میں لیٹ ہو گیا ہوں تو آپ کرم فرمائے مجھے بھی دے دیں۔ فرمایا وہ تو میں نے سارا کچھ دے دی ہے، پر آنے والے تو بہت سخی در پہ آیا ہے، خالی نہیں موڑوں گا۔ جاؤ فلاں شخص کے پاس میرے نام پر قرضہ لے لو، تو اپنی ضرورت پوری کر، میں محمد تیری طرف سے قرضہ اس شخص کو ادا کر۔ یہ مزاج ہے دین اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا۔ تو آج مشکل کی اس گھڑی میں جو مختلف طرح کے وسوسے اور خیالات مالداروں کو ڈستے چلے جا رہے ہیں کہ بچائیں اور ذخیرہ اندوزی کریں اور دوسروں کا رگڑا نکالیں، یہ سوچ اتنی غلط سوچ ہے کہ شاید ہی اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں اگر اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم بھول جائیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے مزید ان کے لیے پریشانیوں کو ہم لوگ جنم دیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق